بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 21 میں باب اعداد آلت الجہاد فصل ثانی سے احادیث نمبر 3872 سے لے کر 3875 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی یدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به منبله فرموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأذي به فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، رواه الترمذي وابن ماجه، وزاد أبو داود والدارمي ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفارها۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جانے جانا کو فرماتے ہوئے حضرت عقبہ بن عامر نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کفار پر چلائے جانے والے ایک تیر کے بدلے میں 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایک تو اس تیر کے بنانے والے کو جب وہ اپنے روزگار کے ساتھ ثواب کی بھی امید رکھے، یعنی جب وہ تیر بنائے تو اپنے روزگار کے ساتھ یہ نیت بھی رکھے کہ میں یہ تیر جہاد میں کام آنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ دوسرا جہاد میں تیر چلانے والے کو، اور تیسرا تیر پکڑانے والے کو، یعنی وہ شخص جو تیر انداز کے ہاتھ میں اپنا یا اسی کا تیر دے، اور خواہ پہلے ہی دے یا نشانے پر سے اٹھا کر دے، لہٰذا تم تیر اندازی کرو اور گھوڑوں پر سواری کرو، اور تمہاری تیر اندازی میرے نزدیک سواری کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یاد رکھو، انسان جس چیز کو لہو و لعب یعنی محض کھیل و تفریح کے طور پر اختیار کرے وہ باطل اور ناروا ہے، مگر اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا، اپنے گھوڑے کو سدھارنا، اپنی بیوی کے ساتھ کھیل و تفریح کرنا، یہ سب چیزیں حق ہیں۔ یہاں تک تو روایت ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے۔ ابو داود اور دارمی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، اور جو شخص تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس کو بے نیازی، بے رغبتی اور بیزاری کے جذبے سے چھوڑ دے تو وہ ایک تیر اندازی کی نعمت ہے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، یا پھر یہ فرمایا کہ اس نے اس نعمت کا کفران کیا ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں ثلاثۃ نفر کے حوالے سے، یعنی جہاد میں استعمال ہونے والے ایک تیر کے ذریعے اچھی نیت کی وجہ سے رب تعالیٰ 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک وہ جو بنانے والا جو جہاد کی نیت سے تیر یا بندوق وغیرہ اپنے کارخانے میں بناتا ہے، دوسرا مارنے والا، اور تیسرا مجاہد کے ساتھ مورچے میں کھڑا ہوا آدمی جو تیر چلانے والے مجاہد کے ہاتھوں میں تیر دیتا ہے، اسے منبل کہتے ہیں۔ نبال تیر اندازی کو کہتے ہیں، اور نبل یہ تیر کو کہتے ہیں۔ ورمو اور ورکبو، اس جملہ کا ایک آسان مفہوم یہ ہے کہ تیر اندازی بھی سیکھو اور گھڑ سواری بھی سیکھو، دونوں کام جہادی ٹریننگ کا حصہ ہیں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ تیر اندازی بھی کرو اور گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ بھی استعمال کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نیزہ بازی سے تیر اندازی زیادہ پسند ہے، کیونکہ تیر اندازی میں خود اعتمادی زیادہ ہے اور یہ خالص زمینی جنگ ہے،
جس سے جنگ کا نتیجہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کفرہا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایک نعمت کی نہ قدری اور نہ شکری کی۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ایک تیر کے ذریعے 3 آدمیوں کے جنت میں جانے کا ذکر ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو نجیح سلمی فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بلغ بسهم فی سبیل اللہ فهو له درجۃ فی الجنہ ومن رمى بسهم فی سبیل اللہ فهو عادل محرر ومن شاب شیبۃ فی الاسلام كانت له نورا یوم القیامہ۔ رواہ البیہقی فی شعاب الایمان وروى ابو داود الفصل الاول والنسائی الاول والثانی والترمذی الثانی والثالث وفی روایاتہما من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ بادل فی الاسلام۔ حضرت ابو نجیح سلمی کہتے ہیں، میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کے راہ میں ایک تیر نشانے پر پہنچایا، یعنی اس تیر چلا کر کافر کو مار ڈالا، تو اس کے لیے جنت میں ایک بڑا درجہ ہے، اور جس شخص نے اللہ کے راہ میں تیر پھینکا، خواہ کافر کو لگا یا نہیں لگا، تو اس کے لیے ایک بردہ غلام یا لونڈی آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، یعنی خدا نے اس کو اسلام کی حالت پر برقرار رکھا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور مر گیا، وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ اس روایت کو بیہقی نے شعاب الایمان میں نقل کیا ہے۔ ابو داود نے روایت کا صرف پہلا جز، یعنی نسائی نے پہلا اور دوسرا کہ جن میں تیر اندازی کی فضیلت بیان کی گئی ہے اسے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے دوسرا اور تیسرا جز نقل کیا ہے۔ نیز بیہقی اور ترمذی کی روایت میں فی الاسلام یعنی اسلام کی حالت میں بجائے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح میں شارحین کرام فرماتے ہیں، بالاغہ کے حوالے سے یعنی ایک تیر نشانہ پر پہنچا دیا جو کافر کو جا لگا، ومن رما یعنی کفار کی طرف تیر پھینکا، خواہ لگا یا نہیں لگا، عادل یہ برابر اور مساوی کے معنی میں ہے، محرر یعنی غلام یا لونڈی کے آزاد کرنے کے برابر۔ الفصل الاول، اس حدیث کے 3 حصے ہیں، انہی حصوں کو فصل اول، ثانی و ثالث کہا گیا ہے۔ من بالاغا سے ومن رما تک ایک حصہ ہے، اس کو فصل اول کہا گیا ہے۔ ابو داود نے اتنا ہی نقل کیا ہے، اور ومن رما سے ومن شابہ تک دوسرا حصہ ہے۔ امام نسائی نے پہلا اور دوسرا حصہ نقل کیا ہے، اور ترمذی نے دوسرا اور تیسرا حصہ نقل کیا ہے۔ تیسرا حصہ ومن شابہ سے آخر تک ہے، فصل سے مراد حصہ اور جز ہیں۔ وفی روایاتہما، بظاہر تثنیہ کی یہ ضمیر نسائی اور ترمذی کی طرف لوٹنی چاہیے کیونکہ دونوں پاس پاس ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ نسائی نے تیسرا جز نقل نہیں کیا، لہذا تثنیہ کی یہ ضمیر ترمذی اور بیہقی کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ بیہقی نے پوری حدیث کو نقل کیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، رواہ الترمذی و ابو داود اور نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا، مسابقت کی شرط کا مال لینا صرف 3 چیزوں یعنی تیر چلانے، اونٹ دوڑانے اور گھڑ دوڑ میں جائز ہے۔ یہ روایت ترمذی، ابو داود اور نسائی شریف کی ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں لا سابقہ کے حوالے سے کہ آگے نکلنے میں شرط لگانے کو سبق اور سباق کہا گیا ہے، یعنی بازی لے جانے میں انعام کی شرط لگانا جہادی ٹریننگ میں جائز ہے، اس کے علاوہ ناجائز ہے کیونکہ یہ جوا ہے۔ جو چیزیں جہاد کے وسائل اور ذرائع میں شامل ہیں ان کی مسابقت میں شرط باندھنا اور بازی لگانا اور شرط کی رقم لینا دراصل جہاد کی ترغیب دینے کے پیش نظر ہوتا ہے اور عادات اعلی جہاد اور اس کی تشویق و ترغیب کے حکم میں آتا ہے، اس لیے اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ نسل کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، نسل بھالے کو کہتے ہیں جو نیزہ اور تیر میں ہوتا ہے، خف اونٹ کو کہتے ہیں، حافر یعنی ایزو حافر گھوڑے کو کہتے ہیں،
حدیث میں ان تینوں چیزوں کو خاص کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز میں شرط لگا کر رقم حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں اگلی حدیث مقدسہ کی طرف۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادخل فرسا بین فرسین فإن كان يؤمن ان يسبق فلا خیر فیہ وإن كان لا يؤمن ان يسبق فلا بأس به، رواہ فی شرح السنہ۔ وفی روایت ابی داود قال من ادخل فرسا بین فرسین یعنی وهو لا یأمن ان یسبق فلیس بقمار ومن ادخل فرسا بین فرسین وقد امن ان یسبق فهو قمار۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے تو اگر وہ گھوڑا ایسا ہے کہ جس کے تیز روح ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ ان دونوں گھوڑوں سے آگے نکل جائے گا تو اس میں بھلائی نہیں ہے، اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے جس کے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو یہ قمار یعنی جوا نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا ایسا گھوڑا شامل کرے جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ در حقیقت آگے نکل جائے گا تو پھر یہ قمار یعنی جوا ہے۔ اس کی توضیح میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، ادخل فرسا بین فرسین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقابلہ جہادی ٹریننگ میں نہیں ہے بلکہ عام گھڑ دور کا مقابلہ ہے، اسی لیے اس کے جواز کے لیے ایک خاص صورت بتائی گئی ہے، حالانکہ جہادی معاملہ میں کوئی صورت ناجائز نہیں ہے، جیسا کہ پہلے گزر بھی چکا ہے۔ بہرحال اس حدیث کا پس منظر اور جائز و ناجائز صورتوں کا نقشہ اس طرح ہے کہ مثلا دو آدمیوں میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہے، اگر کسی حاکم نے ان میں سے آگے نکلنے والے کے لیے بطور انعام کوئی شرط رکھ دی ہے تو یہ جائز ہے۔ اس طرح دونوں گھوڑوں کے مالکوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا کہ اگر آپ آگے نکل گئے تو میں اتنی رقم دوں گا اور اگر میں آگے نکلا تو کچھ بھی نہیں لوں گا، یہ صورت بھی جائز ہے، اور اگر دونوں طرف سے دونوں نے شرط رکھ دی تو یہ معاملہ جوا ہے جو ناجائز ہے۔ ہاں اگر اس میں محلل آ گیا تو پھر طرفین کا معاملہ جائز ہو جائے گا۔ محلل اس تیسرے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنا گھوڑا لا کر شرط لگانے والوں کے ساتھ شامل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تم دونوں سے آگے نکل گیا تو تم دونوں سے اتنی رقم لوں گا، اور اگر میں پیچھے رہ گیا تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، مجھ سے کچھ نہیں لوگے۔ اب اس محلل کے داخل ہونے سے گھڑ دوڑ کے پہلے شرط باندھنے والے دونوں آدمیوں کے لیے شرط کی رقم حلال ہو گئی، اسی وجہ سے اس کو محلل کہتے ہیں۔ اب اگر محلل آگے نہیں نکلا تو ان دونوں میں سے کوئی آگے نکل گیا تو وہ اپنے ساتھی سے مقررہ شرط وصول کرے گا، اگر دونوں ایک ساتھ پہنچے تو کسی کو رقم نہیں ملے گی۔ ہاں حدیث مقدسہ میں اس محلل کے لیے قید لگائی ہے وہ یہ کہ اس کے گھوڑے کا ان دونوں کے گھوڑوں سے آگے نکلنا یقینی نہ ہو بلکہ احتمال ہو کہ آگے نکل جائے گا یا پیچھے رہ جائے گا۔ اگر سب لوگوں کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ محلل کا گھوڑا آگے نکل ہی جائے گا تو پھر یہ آدمی محلل نہیں بن سکتا بلکہ پورا معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مسابقت میں محلل کے شامل ہونے کے حکم کے بارے میں تشریح و توضیح فرمائی گئی ہے۔